شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو معزز سینیٹر جاوید عباسی نے تجویز کی بات کی، تو میں بھی سمجھتی ہوں تنقید کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ تجاویز دی جائیں. تو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کو قبول کر لینا چاہیے ہے کہ ان کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں. تو ایک اچھے اکانومسٹ کو ریکروٹ کریں، ایک اچھے اکانومسٹ کو لے کر آئیں جو کہ جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو بنائیں. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے ان کی صلاحیتوں پہ کوئی شک ہے، میں بھی پرائرٹیز طے نہیں ہوئی، میں بھی وقت کا فقدان ہے، یا پھر میں کہوں گی کہ آمرانہ رویہ ہے. کیونکہ یہ جو خبر ڈان میں چھپی اور جس طریقے سے میٹنگ کو کوٹ کیا گیا، تو اس سے تو اسی بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ آمرانہ رویہ ہے کہ آپ تمام قوانین کو تہس نہس کر دیں اور جو مرضی چاہیں وہ کر لے آئے، لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. شہنشاہیت ہے، سلطنت ہے، نہ کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ پارلیمنٹ میں آتا ہے. سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ ریٹیفائی ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں. اگر ان کی ریٹیفیکیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے نقصان اور فائدے کو سامنے رکھیں گے. ڈبل ٹیکسیشن پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہے. ایک طرف لوگ گولیوں سے ہلاک ہوتے ہیں، آج مذاکرات ہو گئے، کیا 2 لوگ جو ہلاک ہو گئے وہ زندہ ہو جائیں گے؟ کیا ان کے خاندانوں کو اس دکھ سے آزادی مل جائے گی؟ نہیں، وہ دکھ تو ہے جس دکھ کے ساتھ لوگ سسک کے جی رہے ہیں. ایک طرف ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے، ایک طرف ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس آتا ہے، اور ایک طرف ایمنسٹی اسکیم اناؤنس ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے. تو کیا حکومت کی تمام ہمدردیاں صرف اس طبقے کے ساتھ ہے کہ جن کے پاس کالا دھن ہے؟ عجب رسم ہے، چارہ گروہ کی محفل میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے چیئرمین صاحب کہ جمہوری نظام میں جمہوری طریقے سے منتخب ہونے والی حکومت جب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتی ہے تو اپنے جو فرائض ہیں عوام کی طرف انہیں بھول جاتی ہے. آج یہاں بات کرتے ہوئے میں یہ ضرور سوچ رہی ہوں کیا ہماری جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، جو ہم ترجمانی کر رہے ہیں عوام کی تکلیفوں کی اور جذبات کی، کیا یہ اس درجے پہ بھی اقتدار کے پہنچے گی جہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یا ان کی پرائرٹیز ہی طے نہیں ہے؟ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی از سفرنگ، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ غریب مزدور ہو. انڈین کموڈیٹیز جو ہے پاکستان کی مارکیٹ میں موجود ہیں اور پاکستانی فارمرز دن بدن سسک کے مر رہے ہیں، ان کی کاشت کا صحیح حق نہیں ملتا. تو یہ مزدور دشمن، یہ غریب دشمن پالیسیز کو ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں اپنی ناکامی کو قبول کر لیتے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی ہم یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو بجٹ ہم یہاں پیش کرتے ہیں پھر ہم منی بجٹ لاتے، پھر ایک اور بجٹ لاتے، پھر چھپا کے ایک ٹیکس لگاتے، اور ہمارا پھر بھی کسی طریقے سے ہم عبور حکومت نہیں چلا سکتے، پھر قرضے لے کر آتے ہیں، پھر قرضے لے کر بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بینک ریزرو بڑھ گئے ہیں. تو یہ کس قسم کا نظام حکومت ہے کہ ان کے 5 سال کے جانے کے بعد تو کیا ہم سانس بھی نہیں لے سکیں گے؟ میں تو منتظر ہوں آج چیف منسٹر پنجاب کی کہ ایک دفعہ پھر لگائیں عوام مینار پاکستان پہ، دیکھیں کہ عوام کا کس طریقے سے معاشی قتل ہو رہا ہے، دیکھیں کہ پاکستان کا عوام کس طرح سے سسک کے قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے، کس طرح سے روز ایک نئی موت مر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے مختلف طریقے ہیں. یا تو ملک کے جو ادارے ہیں، ملک کے ایسٹس ہیں، ان کو بیچ دو، کم قیمت پہ جائے، زیادہ قیمت پہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. خزانے میں آنا چاہیے پیسہ، اور وہ خزانے میں پیسہ آ کے اس پہ غریبوں کا بھلا نہیں ہوتا، اس سے الگ پروجیکٹس بنتے ہیں. وہ لونز بھی آتے ہیں تو کبھی اورنج لائن بنتی ہے تو کبھی کوئی لائن بنتی ہے، لیکن غریب کے بچے کو روٹی کا نوالا نہیں ملتا. عام پاکستان کے آج بھی بچے
स्कूलों से बाहर हैं, उनको तालीम की सहूलत नहीं मिलती, बेसिक जरूरियात नहीं मिलती, लेकिन ये कर्जे बढ़ते जाते हैं और टैक्स लगते जाते हैं।